جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور کہا کہ میں عنقریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ میں پانی میں تیرنا اچھی طرح سے جانتا ہوں، ہمیں آپ کی اس کشتی کی ضرورت نہیں، تیری ساری تیراکی دری کی دری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا؟ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سربفلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کا آخری مکالمہ شیئر کریں گے۔ ناظرین گرامی، مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور کہا کہ میں عنقریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن کا ماہر تھا، اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، اے نوح، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں آپ کی اس کشتی کی ضرورت نہیں، میں پانی میں تیرنا اچھی طرح سے جانتا ہوں، میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے آپ یعنی کہ آپ کی شمع کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نوح نے کہا، بیٹا، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکال، یہ طوفان ایک مہیب بلا ہے، تیری ساری تیراکی دری کی دری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا؟ ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے، ہاں ایک حق کی شمع جلتی رہے گی، آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے کہا لگا کر کہا، اے نوح، تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے بے خبر، خبردار، ایسا نہ کرنا، اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک حقیر تنکے کے برابر ہے، اور خدا اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا۔ میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا تاکہ سلامت رہے۔ کنعان نے کہا، اے نوح، میں نے پہلے تیری نصیحت کب مانی تھی کہ اب مانوں گا؟ تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا جان لوں؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے بجانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سربفلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرت خیز حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ ازدی میں عرض کی، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی، دیکھ جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھاڑ دے، بے شک وہ دانت تیرے ہی جسم کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔
یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ ازدی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا اے نوح، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزردہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ذریت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں۔ اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی با رضا رہوں گا۔ اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ تو یہ تھا دوستو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مختصر اور آخری مکالمہ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔